بسم الله الرحمن الرحيم وابني أو اعرب ما كإذ قد أجري واختر بنا مطلوب فعل بني وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفند وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلا۔ جملے کی طرف اضافہ ہونے والے اسماء کی بات ہو رہی ہے، تو سب سے پہلا حیثو ہے، اس کے بارے میں بات گزر گئی۔ اس کے بعد دوسرا کیا تھا؟ از ہے، لفظ از جو زمان ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ظرف زمان ماضی ہے، اور یہ بھی جملے کی طرف اضافہ ہونے والے اسماء ہے۔ کون سا جملہ؟ جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، بلکہ دونوں جملوں میں سے کسی ایک کی طرف اضافہ ہونا ضروری ہے۔ آج کی گفتگو میں مشبہ از، جو پہلے بھی ہم نے کچھ بحث کیا تھا، جو اسماء از کے شبیہ ہو وہ بھی جملوں کی طرف اضافہ ہونے والے ہیں۔ اما خود از کے ساتھ ان کا فرق یہ تھا کہ از جملے کی طرف اضافہ ہونا واجب تھا، از کے شبیہ والے اسماء جملے کی طرف اضافہ ہونا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ بھی پہلے بتا دیا، ہاں گزشتہ درس کا خلاصہ ہے۔ اب آج کی گفتگو مشبہ ہے از کے معرب اور مبنی ہونے کی بات کرتے ہیں۔ اضافہ ہونے والے اسماء از کے شبیہ ہے، تو اس کو معرب بنانا چاہیے یا مبنی ہونا چاہیے؟ مصنف فرماتے ہیں مرضی ہے، جو از کے شبیہ والا اسماء ہے نا، اس کو معرب بنائے یا مبنی بنائے، آپ کی مرضی پر ہے۔ اگر آپ چاہے تو معرب قرار دے دیں، اگر چاہے تو مبنی بنا دیں۔ معرب ہونا تو اسم میں اپنا قانون ہے، اصل ہے، اپنے اصل کے مطابق چلتے ہوئے معرب بنا دے، اور از کے ساتھ شباہت رکھتا ہے اور از مبنی ہے تو از کے حکم اس پر لاگو کریں گے تو مبنی شمار ہوگا۔ از کے حکم جو ہے جملے کی طرف اضافہ ہونے والا حکم بھی لاگو ہو گیا اور مبنی ہونے کا حکم بھی لاگو ہوگا۔ خود از مبنی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دو حرفی ہے، شباہت وضعی ہے، شباہت وضعی ہونے کی وجہ سے مبنی ہو گیا۔ تو از کے شبیہ والا اسماء ہے نا، وہ بھی مبنی قرار دیں گے از کے ساتھ شباہت کی وجہ سے۔ تو مشبہ از والے اسماء حروف کے ساتھ بالواسطہ شباہت رکھے گا، ڈائریکٹ شباہت نہیں رکھتا ہے۔ مشبہ از کے شبیہ ہو گیا، نہیں ہو گیا، اور از خود حرف کے شبیہ ہو گیا، تو مشابہ المشابہ مشابہون والا قانون جاری ہو گیا۔ یہ منطق میں، منطق ثانی اگر آپ آخر تک پڑھیں گے تو آپ کو قیاس کے بحث میں یہ بات ملے گی کہ قیاس کے اقسام میں سے قیاس مساوات کے نام سے ہے۔ قیاس مساوات میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز پر ڈائریکٹ حکم نہیں لگاتے، انڈائریکٹ حکم لگاتے ہیں۔ مشابہ المشابہ مشابہن، مساوی المساوی مساوین، برابر کا برابر برابر ہے، مشابہ کا مشابہ مشابہ ہے۔ تو یہاں صورتحال سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ از کے شبیہ والے اسماء ڈائریکٹ حروف کے ساتھ شباہت نہیں ہے، بلکہ از کے شبیہ والے اسماء از کے شباہت رکھتے ہیں، اور از کس کے ساتھ شباہت ہے؟ حرف کے ساتھ۔ تو نتیجہ کیا ہو گیا؟ از کے شبیہ والے اسماء حروف کے ساتھ بھی شباہت رکھنا شمار ہوگا، اس لیے مبنی قرار دے سکتے ہیں۔ یہ تو مصنف نے پہلے شعر میں بتا دیا۔ دوسرے شعر میں بتا رہا ہے کہ از کے شبیہ والے اسماء معرب اور مبنی بنانا آپ کی مرضی تو قرار دے دیا، لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر ہونے کا بھی مقام ہے۔ تو فرماتے ہیں فعل مبنی سے پہلے اگر از کے شبیہ والا اسم آ جائے تو اس کو مبنی بنانا بہتر ہے۔ فعل مبنی سے مراد فعل ماضی مراد ہے، فعل ماضی سے پہلے اگر از کے شبیہ والا اسم استعمال ہو تو مبنی بنانا اچھا ہے۔ اگر فعل معرب سے پہلے مشبہ از ہو یا مبتدا سے پہلے مشبہ از آ جائے تو اس کو معرب بنانا بہتر ہوگا، اور اگر کسی نے مبنی بھی بنا دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔
بس یہ ہو گیا مشبہ اس کی ساری کہانی مکمل ہو گئی ہے۔ معرب اور مبنی بنانے کا حکم بھی آپ کو بتا دیا کہ ویسے تو جائز ہے معرب استعمال کرے یا مبنی کے طور پر استعمال کرے، لیکن فعل مبنی سے پہلے آ جائے تو مبنی بنانا بہتر ہے، فعل معرب یا مبتدا سے پہلے آ جائے تو معرب بنانا بہتر ہے۔ یہاں تک از کے بارے میں بحث ختم۔ اس کے بعد اذا کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جملوں کی طرف اضافہ ہونے والے اسماء میں سے ایک اذا ہے۔ اذا جملے فعلیہ کی طرف اضافہ ہونا لازم ہے، جملے اسمیہ کی طرف کبھی اضافہ نہیں ہوگا، یہ اگلے شعر میں بتائے گا۔ اب اس کا ترجمہ تو پہلے کر لیں گے ہم۔ اس کے بارے میں جو بات ہو گئی وَابْنِ او اعرب، یہ وَابْنِ اعرب باب افعال سے امر کا صیغہ ہے تو حمزہ نہیں گرے گا، اعرب پڑھو، ہاں اعرب۔ اگر ثلاثی کا امر بنا دے تو حمزہ گر جائے گا، تو یہاں ظاہراً باب افعال سے فعل امر کا صیغہ لیا ہے۔ وَابْنِ آپ مبنی بناؤ، او اعرب یا معرب بناؤ، ما کا از جو از کی طرح ہے، از کے شبیہ والے اسماء مبنی بناؤ یا معرب بناؤ۔ قد اجریا جو اس کی طرح بے شک جاری کیا گیا ہے، ان کو معرب بھی بنا سکتے ہو مبنی بھی بنا سکتے ہو، آپ کی مرضی ہے۔ واختر بنا مطلوب و فعل بنیا، اور آپ اختیار کرو اس مشبہ اس کے مبنی ہونے کا جو فعل مبنی کے پہلے ہو، فعل مبنی مطلوع پہلے، طالبات کو کہتے ہیں نا، مطلوع مانے پہلے، مطلوع فعل بنیا ہے، فعل مبنی سے پہلے ہو۔ فعل مبنی یعنی فعل ماضی یا فعل امر کو مبنی کہتے ہیں نا۔ فعل کی 3 اقسام معرب اور مبنی میں تقسیم کیا تھا۔ فعل مضارع معرب ہے، فعل امر کے میں اختلاف ہے، فعل ماضی مبنی ہے، تو یہاں فعل ماضی مراد ہے، فعل مبنی سے مراد فعل بنیا، اس فعل سے پہلے مبنی بنانے کو اختیار کرو جو مبنی ہے، فعل مبنی ہے، یعنی مطلب مشبہ از والا اسم فعل ماضی سے پہلے ہو تو اس کو مبنی بنانا بہتر رہے گا۔ اختیار کرو سے مراد یعنی مبنی بنانا اچھا ہے۔ وقبل فعل معرب، فعل معرب سے پہلے ہو۔ فعل معرب سے کون سا فعل مراد ہے؟ فعل مضارع معرب ہے، فعل معرب سے پہلے ہو، او مبتدا یا مبتدا سے پہلے ہو تو اعرب اس کو معرب بنا، معرب بناؤ کہہ رہے، معرب بناؤ یعنی معرب بنانا بہتر ہے۔ ومن بنا فلن یفند، اور جس نے اس کو مبنی بنا دیا تو وہ اس کی بھی مذمت نہیں کی جائے گی۔ فلن یفند کا مطلب یعنی اس کو برائی کی طرف نسبت نہیں دی جائے گی، یعنی اس کا کام غلط شمار نہیں ہوگا۔ مبنی بھی بنا سکتے ہیں لیکن معرب بنانا اچھا رہے گا، کیونکہ فعل معرب سے پہلے آیا ہے یا مبتدا سے پہلے آیا ہے۔ یہ ساری باتیں مشبہ اس کے بارے میں۔ ہاں خود اس تو ہمیشہ مبنی ہی ہے، اس کے شبیہ والے اسماء میں یہ صورتحال ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے شعر میں مصنف فرما رہے وَأَلْزَمُوا إِذَا إِضَافَةً إِلَى جُمَلِ الْأَفْعَالِ، انہوں نے اذا کو جمل افعال کی طرف اضافہ کرنا لازم قرار دیا ہے۔ مطلب اذا جو کہ ظرف زمان مستقبل ہے، ان کا جملے فعلیہ کی طرف اضافہ ہونا ضروری ہے، جملے اسمیہ کی طرف کبھی اضافہ نہیں ہوتے ہیں۔ مثال دیا مصنف نے ہن اذا اطلع، ہن یعنی تم تواضع کرو، اپنے آپ کو چھوٹا قرار دو، اذا اطلع جب وہ اپنے آپ کو بڑا قرار دے۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے تکبر کرے تو آپ تواضع کرنا چاہیے، تکبر نہیں کریں۔ شاید مثال اذا ہے، یہ اذا ظرف زمان مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ اطلاع کی طرف اضافہ ہوا۔ اطلاع جملہ فعلیہ ہے، اطلاع فعل ہے، ضمیر فاعل ہے، جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ کی طرف اضافہ ہونا ضروری ہے۔ اچھا اس کے بعد فرعون میں شارح نے کچھ باتیں بتا دی ہے مشبہ اذا کے بارے میں۔ از کے بارے میں مصنف نے خود بتا دیا، خود از کا حکم بتانے کے بعد ان اسماء کی بات کی جو از کے شبیہ ہے،
मुसन्निफ ने मुशबिह इज़ के बारे में भी तफसीलात बता दिया। अम्मा इज़ा के बारे में बहस के बाद मुशबिह इज़ा की बात नहीं की है मुसन्निफ ने, यानी वो अस्मा जो इज़ा के शबी है उसका क्या हुक्म होगा वो नहीं बताया। मुसन्निफ के पास शायद टाइम कम था इसलिए उसने बताया नहीं है। किसके बारे में नहीं बताया? मुशबिह इज़ा के बारे में। इज़ा के शबी अस्मा के लिए क्या हुक्म है, आया वो भी जुमले फ़िअली की तरफ इजाफा होना चाहिए या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोबारा वही मौरब और मबनी होने की बात भी छेड़ना चाहिए था कि मुशबिह इज़ा को मौरब बनाना चाहिए या मबनी बनाना चाहिए। इसके बारे में मुसन्निफ ने कुछ नहीं बता दिया। अब मशारे साहब बता रहे हैं कि मुशबिह इज़ा भी जुमले फ़िअलिया की तरफ इजाफा होना चाहिए। जिस तरह खुद इज़ा जुमले फ़िअली की तरफ इजाफा होना ज़रूरी है, मुशबिह इज़ा भी जुमले फ़िअली की तरफ इजाफा करना चाहिए। और ये बात मुसन्निफ ने यहाँ नहीं बताया लेकिन किताब शरह काफ़िया में बता दिया है और सिबवे से ये बात नकल किया और सिबवे ने उसको मुसन्निफ ने सिबवे की बात को अच्छा करा दिया। अम्मा सिबवे की बात अच्छा होने के लिए उसने एक शर्त रखा। मुसन्निफ ने किताब शरह काफ़िया में कहा सिबवे ने अच्छी बात की है कि मुशबिह इज़ा भी जुमले फ़िअली की तरफ इजाफा होना चाहिए। अम्मा अगर कलाम अरब में इसके बरखिलाफ मिसालें न आई होती तो सिबवे की बात अच्छी थी, सिबवे ने अच्छी बात की है। लेकिन कलाम अरब में मुशबिह इज़ा जुमले इस्मिया की तरफ इजाफा होते हुए भी सुना गया है, इसलिए सिबवे की बात तो पक्की नहीं है। यानी सिबवे की बात तब दुरुस्त है अगर कलाम अरब में उसके ख़िलाफ़ ना होता। तो कलाम अरब में उसके ख़िलाफ़ एक मिसाल कुरान की आयत की मिसाल दिया है, यौम हुम बारिज़ून। इस आयत में यौम मुशबिह इज़ा करार दिया और हुम बारिज़ून की तरफ इजाफा हुआ जुमले इस्मिया की तरफ। तो जुमले इस्मिया की तरफ इजाफा होते हुए नज़र आया है, इसलिए सिबवे की बात तो अच्छी नहीं है। यहाँ तक मुसन्निफ की बात। फिर मुसन्निफ के बेटे ने अपने वालिद को जवाब दिया। मुसन्निफ के बेटा भी वालिद के पास बैठा हुआ है। मुसन्निफ ने सिबवे पर तनकीद किया, सिबवे की बात तो सही नहीं है। हाँ, तो उसके वो बेटे को गुस्सा सिबवे के ख़िलाफ़ बात करने से। सिबवे के दिफा करते हुए, सिबवे की वकालत करते हुए उसके बेटे ने कहा, इब्न मालिक के बेटे ने कहा जनाब वालिद साहब आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि कुरान की आयत में यौम मुशबिह इज़ होना चाहिए, मुशबिह इज़ा नहीं है। मुशबिह इज़ा ज़मान मुस्तक़बल के लिए इज़ा होता है ना, तो क़यामत के दिन तो ज़मान मुस्तक़बल है। यहाँ कह रहा है कि यौम मुशबिह इज़ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आइंदा ज़माने में वाक़ होना 100% यकीनी हो उसको नाजिल मंजिल माजी बनाते हैं। ये कानून तो पहले सुना होगा आपने कि जो मुस्तक़बल में काम 100% वाक़ होना पक्का हो उसको नाजिल मंजिल माजी बनाते हैं। तो कुरान की आयतों में यानी क़यामत के वाक़यात के लिए सिग़ा माजी इस्तेमाल किया है, जैसे कि वह नुफ़िख़ फ़ी सूर, सूर फूंका गया। नुफ़िख़ माजी का सिग़ा है ना, माजी मजहूल। तो सूर तो अभी नहीं फूंका है, क़यामत के नज़दीक फूंका जाएगा। अब इसको माजी क्यों बना दिया? क्योंकि सूर फूंकने में कोई शक नहीं है, ये यकीनी पक्का है, ये होने वाला है। तो जिस तरह गुज़श्ता वाक़यात के बारे में कोई शक नहीं होता, पक्का होता है, जो हो गया वो तो पक्का है ना, उसमें तो कोई शक नहीं करेगा। इसी तरह अगर ज़मान मुस्तक़बल में भी कोई ऐसा काम हो जो होना पक्का हो, शक ना हो, मशकूक ना हो, पक्का हो, उसको माजी बनाते हैं, माजी की तरह करार देते हैं। तो इब्न मालिक के बेटे कह रहे हैं कि यौम हुम बारिज़ून में यौम मुशबिह इज़ होना चाहिए, मुशबिह इज़ा नहीं है। इसीलिए यौम हुम बारिज़ून जुमले इस्मिया की तरफ इजाफा हुआ है, क्योंकि मुशबिह इज़ तो पहले हमने बताया जुमले इस्मिया और फ़ेलिया दोनों की तरफ इजाफा हो सकता है, उसमें कोई क़ैद नहीं है, जुमले इस्मिया होना या फ़ेलिया होना कोई क़ैद नहीं है। बस इब्न मालिक की बात दुरुस्त नहीं है, सिबवे की बात दुरुस्त है। मुशबिह इज़ा जुमले फ़िअली की तरफ इजाफा होना ज़रूरी होगा। और जो आयत उन्होंने मिसाल लाया है वो मुशबिह इज़ा नहीं है बल्कि मुशबिह इज़ है। बात ख़त्म हो गई। हाँ, अब इबारत तर्जुमा शुरू करते हैं, ख़ुलासा मुकम्मल हो गया। इबारत देख लो, वब्नी अलल फ़तही, मबनी बर फ़तह करार दे दो, औ आरिब या मुअर्रब बनाओ।
ما کا از، وہ اسما جو از کی طرح قد اجریا بے شک جاری کیا گیا، از کے شبیہ والا اسما جو پہلے درس میں آیا تھا، جیسے کہ حین ہے، یوم ہے، جو زمان ماضی والا ہے، زمان ماضی مبہم کے جو بھی معنی والا اسما ہے وہ مشبہ از ہے، تو مشبہ از کو مبنی پر فتحہ قرار دے دو یا معرب بناؤ۔ اب شارح وجہ بتا رہے ہیں مبنی کیوں بنائیں گے، اما الاول فبالحمل علیہا، اما پہلا حکم یعنی مبنی ہونے کا حکم، فبالحمل علیہا خود اس پر حمل کرتے ہوئے مبنی بناتے ہیں۔ اور ابھی میں نے خلاصے میں بتا دیا از خود کیا ہے، مبنی ہے یا نہیں ہے، از مبنی ہے۔ اس میں کون سی شباہت ہے، شباہت وضعی ہے، 2 حرف پر وضع ہوا، 2 حرف۔ اور جو از کے شبیہ والا اسما ہے وہ از کی طرح جاری کریں گے، از کی طرح جاری ہوگا، مبنی ہوگا۔ وَأَمَّا الثَّانِي فَعَلَى الْأَصْلِ، اما دوسرا حکم معرب بنانا اپنے اصل کے مطابق ہے، کیونکہ الاصل فی الاسماء ان یعرب، صورت اول میں بتایا اصل میں اسما کیا ہونا چاہیے، معرب ہونا چاہیے، تو معرب ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا، بھائی معرب آنا اصل ہے۔ جو خلاف اصل ہوگا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا نا، یہ کیوں ہوا، جو اصل کے مطابق چلے گا اس کے بارے میں کون پوچھے گا۔ ولیکن، لیکن بہتر طریقہ بتا رہے، ولیکن اختر بنا، لیکن مبنی ہونے کو اختیار کرو، مطلوب ای واقع قبل فعل بنیا، اس اسم کے مبنی ہونے کو اختیار کرو جو فعل مبنی سے پہلے واقع ہو گیا، مطلوب کا معنی ہے پہلے، قبل فعل بنیا فعل مبنی سے پہلے واقع ہونے والے اسم کو مبنی بنانا اختیار کرو۔ اب وہ فعل مبنی کون سا ہے، ماضی، فعل ماضی مبنی ہے، تو مشبہ اس فعل ماضی سے پہلے ہو تو مبنی ہونا اچھا ہے۔ او مضارع مقرون باحدى النونین، یا فعل مبنی میں فعل مضارع بھی آتا ہے، وہ فعل مضارع جو 2 نون میں سے ایک کے نزدیک ہو، 2 نون سے مراد جمع مؤنث کا 2 نون ہے، تو فعل مضارع 14 صیغوں میں سے 2 صیغے ہمیشہ مبنی ہی رہتے ہیں۔ وہ کون سا صیغہ ہے، 6واں صیغہ ہے اور 10واں ہے، نہیں 12واں صیغہ ہے، 6واں اور 12واں 2 جمع مؤنث کے صیغہ ہے نا، مثلا یضربنا تضربنا، یضربنا تضربنا جمع مؤنث کے نون کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ بھی مبنی ہے، تو فعل مبنی میں صرف ماضی نہیں ہے بلکہ فعل مضارع کے 2 صیغے بھی شامل ہوں گے۔ تو اس صورت میں اگر مشبہ از ماضی سے پہلے ہو یا فعل مضارع جمع مؤنث کے صیغے سے پہلے ہو تو مبنی بنانا اختیار کرو، یعنی مبنی بنانا اچھا ہے۔ مثال دیتے ہیں نا، علی حین الہی الناس جل امورہم فنتلا زریق المال نتل الثعالب، یہاں پہ شاید مثال حین مشبہ از ہے، از کے شبیہ والا اسما فعل ماضی سے پہلے آنے کی مثال دیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں علی حین الہی الناس، اس وقت جب لوگوں کو مصروف کرے، جل امورہم ان کے بڑے بڑے کام، ان کے جو اہم امور ہے وہ ان امور کی وجہ سے وہ مصروف ہو جائے تو فنتلن یعنی اٹھا لو، زریق اے زریق المال، مال کو اچانک اٹھا لو، نتل الثعالب جس طرح لومڑی اٹھاتی ہے، لومڑی کسی شکار کو جلدی پکڑ کے لے جاتی ہے نا، تو اسی طرح تم جا کے ان کے مال اٹھا لو، مطلب یعنی چوری کرو، چوری کا طریقہ سکھا رہا ہوں۔ چوری کرنے والا ہمیشہ لوگوں کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا، لوگ کسی اور کام میں مصروف ہوتے ہیں تو وہ پیچھے سے اٹھا کے لے جاتے ہیں جلدی۔ اب یہ شاعر جو ہے زریق کو بتا رہے، زریق ایک اس کا دوست ہے، وہ شاعر کا دوست ہے، شاید اس کو چوری کا گر سکھا رہا ہے، چوری کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ بھائی لوگوں کو ان کے بڑے بڑے کاموں نے جب مصروف کیا، آج کل تو بڑا کام کیا ہے، موبائل میں مصروف ہونا ہے، جب سوشل میڈیا میں مصروف ہو جائے تو آپ اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے بھی نکال سکتے ہیں، کوئی اس کو ہوش بھی نہیں رہے گا، یہ صورتحال ہے۔ اب یہاں پہ شاید مثال دیکھو، حین الہی الناس، الہا یلہی، الہا فعل ماضی کا صیغہ ہے، باب افعال سے پہلا صیغہ ہے الہا،
تو حینا مبنی بر فتحہ پڑا ہے، علی حینا، علی حرف جر آنے کے باوجود حینا کو فتحہ دیا نا، ورنہ اگر معرب پڑھتے تو کیا پڑھنا چاہے، علی حینی ہونا چاہیے تھا، یہ تو حینا پڑھا ہے۔ فعل ماضی سے پہلے مشبہ اذ والا اسم مبنی پڑھ لیا اور یہ اچھا ہے۔ معرب پڑھنا کہاں اچھا ہے، والواقع قبل فعل معرب، اور وہ مشبہ اذ والا اسم جو فعل معرب سے پہلے ہو، او قبل مبتدا یا مبتدا سے پہلے ہو تو اعرب، اس کو معرب بناؤ، وجوباً عند البصریین، اس وقت معرب بنانا بصرین کے نزدیک واجب ہے۔ مصنف نے تو واجب نہیں قرار دیا، یہ بصرین واجب سمجھتے ہیں، مصنف نے تو بہتر قرار دیا، کوفیین اور مصنف نے بہتر سمجھا، بصرین نے واجب سمجھا۔ نحو ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ھذا، یہ دن وہ دن ہے جو سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، ینفع الصادقین، سچ بولنے والوں کو فائدہ دے گی، صدقہم، ان کی سچائی، ان کی سچائی فائدہ دینے کا دن ہے۔ بس یہاں بھی شان مثال یوم مشبہ اذ ہے، اور یہ ینفع سے پہلے آیا ہے، ینفع فعل معرب ہے، فعل مضارع معرب ہے، تو یوم معرب پڑا ہے، ھذا مبتدا، یوم خبر ہے، یوم مضاف، ینفع الصادقین صدقہم، یہ پورا جملہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر ھذا کے لیے خبر ہے اور یہ مبتدا خبر ہے۔ وجوز الکوفیون بناءہ، اور کوفیین نے اس کو مبنی بنانا جائز قرار دیا، یعنی فعل معرب سے پہلے بھی آ جائے تب بھی مبنی بنا سکتے ہیں۔ واختارہ المصنف، اور کوفیین کے نظریے کو مصنف نے اختیار کیا، مصنف کی نظر میں بھی مبنی بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فقال، مصنف نے کہا، ومن بنا فلیفندا، اور جس نے بھی مبنی بنا دیا تو اس کو غلطی کی طرف نسبت نہیں دی جائے گی۔ لیفندا نیچے حاشیہ نمبر 3 بتایا، لیخطأ رأیہ، اس کے رأی کو خطا نہیں کہا جائے گا، یعنی اس نے غلط نہیں کیا بلکہ صحیح ہے۔ کا قراءت نافع، جیسا کہ قاری نافع کے قراءت میں اسی آیت میں ھذا یوم ینفع بھی پڑھا ہے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم پڑھا ہے، تو یہ مبنی شمار ہوگا، یوم مشبہ اذ ہے، اذ کے شبیہ والا اسماء شمار ہو گئے ہیں، اور معرب بھی پڑھ سکتے ہیں، مبنی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ معرب پڑھنا اچھا ہے، بہتر ہے مصنف اور کوفین کے نظریے میں، اما بصری نے کیا کہا، معرب پڑھنا واجب ہے۔ پھر اذا کی بات یہاں سے شروع ہے، وَأَلْزَمُوا اِذَا اِضَافَةً إِلَى جُمَلِ الْأَفْعَالِ فقط، اور انہوں نے اذا کو جملہ افعال کی طرف اضافہ ہونا لازم قرار دیا ہے، فقط جملہ افعال کی طرف، جملہ اسمیہ کی طرف اضافہ نہیں ہوگا، جملہ افعال کی طرف اضافہ ہونا پکا ہے۔ اذا کیا ہے، ظرف زمان مستقبل کے لیے ہے، اذ کے برعکس ہے، اذ زمان ماضی کے لیے ہے، اذا زمان مستقبل کے لیے ہے۔ کہن اذا اطلع، اے تواضع، اذا تعاظم و تکبر، مثال مصنف نے دیا ہن، یعنی آپ تواضع کرو، اذا اطلع، اے اذا تعاظم، جب اس نے اپنے آپ کو بڑا بنا دیا، و تکبر، و تکبر کیا، تو آپ کی ذمہ داری ہے تواضع، تواضع کرو، بڑا اپنے آپ کو قرار نہ دو۔ شاید مثال تو پتہ ہے، اذا اضافہ ہوا ہے اطلاع کی طرف، اطلاع فعل ہے، ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل جملہ فعلیہ ہے۔ وَأَجَازَ الْأَخْفَشُ وَالْكُوفِيُّونَ وُقُوعَ الْمُبْتَدَى بَعْدَهَا وَلَمْ يُسْمَعْ، اور شارح فرما رہا ہے کہ اخفش اور کوفیین نے اذا کے بعد مبتدا واقع ہونے کو جائز قرار دیا، مطلب یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کی طرف بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ کس کی نظر میں، اخفش اور کوفیین کی نظر میں اذا جملہ اسمیہ کی طرف اضافہ ہونا جائز سمجھا انہوں نے، اور شارح فرماتا ہے وَلَمْ يُسْمَعْ، لیکن یہ سنا نہیں گیا، اذا جملہ اسمیہ کی طرف اضافہ ہوتے ہوئے نہیں سنا گیا۔ اما قرآن کی آیت میں دو جگہوں پر نہیں، ایک جگہ پر قرآن کی آیت میں، دوسرا شاعر کے قول میں
اذا کے بعد اسم آیا ہے تو اخفش اور کوفین کے بعد تو درست ہو گئی ہے۔ اخفش اور کوفی نے کیا کہا تھا؟ اذا کے بعد مبتدا واقع ہو سکتا ہے، یعنی اسم آ سکتا ہے۔ تو یہ دو مثالوں میں ایسا ہوا ہے، تو جواب دے رہے بھائی یہاں پہ فعل تقدیم میں رکھیں گے۔ اذا کے بعد تو ظاہراً اسم ہے لیکن اندر اندر فعل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ دیکھو مثال ابھی دیں گے۔ اخفش اور کوفین نے کیا کہا؟ مبتدا واقع ہونا جائز ہے اذا کے بعد۔ اذا کے بعد مبتدا آنا واقع ہونا جائز ہے۔ شارح فرما رہا ہے ولم یسمع، لیکن یہ سنا نہیں گیا۔ ونحو اذا السماء انشقت من باب وان احد من المشرکین استجارک۔ اما قرآن کی آیت میں تو یہ اذا کے بعد اسم آتے ہوئے نظر آیا ہے، آپ نے تو کہا لم یسمع، سنا نہیں گیا، تو یہ تو آیت تو سنی گئی ہے، اس کو کیا کرو گے؟ تو شارح جواب دیتے ہیں بھائی یہ تو ان احد من المشرکین کے باب میں سے ہے۔ ان احد من المشرکین میں کیا ہے؟ ان شرطیہ کے بعد احد اسم آیا ہے، تو ان شرطیہ اسم پر داخل تو نہیں ہونے والا ہے۔ یہاں پہ کیا کرو گے؟ تو ان کے بعد فعل تقدیم میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح اذا السماء انشقت میں اذا کے بعد فعل تقدیم میں رکھیں گے۔ بس یہ ہمارا راہ حل ہے، جب اسم ہو تو اس اسم سے پہلے فعل تقدیم میں رکھتے ہیں۔ بس فعل تقدیم میں رکھنے کا مطلب یہ ہوگا اذا اصل میں فعل پر داخل ہو گیا، اسم پر داخل نہیں ہوا۔ وَنَحْوَ اذا السماء انشقت، سورہ انشقاق کی پہلی آیت ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گی۔ تو اذا کے بعد کیا آیا ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ السماء، السماء اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے، سماء اسم ہے، تو اذا کے بعد اسم آیا۔ تو یہ فرماتے ہیں یہ مثال من باب وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ کے باب میں سے ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت مثال لایا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر مشرکین میں سے کوئی ایک استجارک آپ سے پناہ لے، استجارہ کہتے ہیں پناہ لینا، تو فَأَجِرْهُ، اللہ نے پیغمبر سے کہا اس کو پناہ دے دو۔ کوئی مشرک آپ کے پاس آ کے پناہ مانگے تو اس مشرک کو بھی پناہ دینا چاہیے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ ان شرطیہ کے بعد احدن اسم آیا، حالانکہ ان شرطیہ فعل پر آنا چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی کہتے ہیں ان کے بعد فعل تقدیر میں ہے، اصل میں کیا ہے؟ وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، تو یہ بعد والا استجارہ کا اس کی تفسیر ہے۔ اسی طرح اذا السماء انشقت میں کیا ہے؟ اصل میں اذا انشقت السماء انشقت ہے، اذا کے بعد انشقہ تقدیر میں ہے، پھر بعد والا انشقہ اس کی تفسیر ہے۔ تو جب بعد والا فعل تفسیر کر رہا ہے تو پہلے والا مفسر کو تقدیم میں رکھا جائے گا۔ مفسر اور مفسر دونوں جمع نہیں ہوا، بلکہ مفسر کو ظاہر کیا ہے، مفسر کو تقدیم رکھا۔ مفسر اسم مفعول کا صیغہ جس کی تفسیر کی جاتی ہے۔ ایک اور مثال دیتے ہیں جہاں پہ اذا کے بعد اسم آیا ہے، وہاں پہ فعل تقدیم میں رکھیں گے۔ شاعر کا قول ہے وَنَحْوَ اذا باہلی تحتہ حنظلیۃ لہ ولد منہا فذاک المزرع۔ اذا باہلی، جب باہلی شخص، باہل ایک قبیلے کا نام ہے، باہل والا شخص، تحتہ حنظلیۃ، اس کے نیچے حنظلیہ والی عورت ہو۔ اب دیکھو شوہر باہلی ہے، اس کے نیچے حنظلیہ ہے، نیچے ہونے کا مطلب یہ اس کی زوجہ ہے، کیونکہ زوجہ نیچے ہی ہوگی۔ اب شاہد نے کہا ہے کہ اوپر باہلی ہے، نیچے حنظلیہ ہے۔ اب ان کی زیادہ وضاحت تو نہیں کرنا چاہے، آپ لوگوں کو پریشانی ہوگی، اسی لیے ہم اشاروں میں بتا رہے۔ لہو ولد، اس کے لیے ایک بیٹا ہو، منہا، اس عورت سے، تو فذاک المزرع، وہ بیٹا مزرع ہوگا۔ مزرع کا معنی پتہ نہیں شرارتی کا معنی ہے، اس کو لغت میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ بچہ ایک صفت کا حامل ہوگا۔ حنظلی اور باہلی کی شادی ہونے سے کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو یہ مزرع ہوگا۔ مزرع کا معنی بعد میں دیکھ لیں گے۔ اب یہاں بھی شاید مثال اذا کے بعد باہلیون اسم آیا،
تو کیا کرو گے؟ اذا کے بعد آپ نے تو کہا فعل آنا چاہیے، جملے فعلے کی طرف اضافہ ہوگا تو ہمارے پاس جواب حاضر ہے علی اضمار کانا، یہاں پہ کانا تقدیم میں رکھا ہوا ہے، اذا کان باہلیون اس طرح ہے۔ تو کانا اسم یا فعل ہے، کانا فعل ہے نا، فعل ناقصہ ہے، تو اذا کے بعد فعل آ گیا، لیکن فعل تقدیر میں ہے۔ تو فعل کانا تقدیم میں ہونے کی اور بھی مثال ہے، تو کہہ رہے ہے مزید مثال ہے جس میں کانا تقدیم میں رکھا ہے، کانا ضمیر شان کے ساتھ رکھا ہے، کما اضمرت ہی و ضمیر الشان، جیسا کہ خود کانا اور ضمیر شان کو تقدیم میں رکھا فی قولہ، شاعر کے اس قول میں، وَنُبِّئْتُ لَيْلَىٰ أَرْسَلَتْ بِشَفَاعَةٍ إِلَيَّ فَحَلَّ نَفْسُ لَيْلَىٰ شَفِيعُهَا۔ شاعر فرما رہا ہے کہ وَنُبِّئْتُ اللَّيْلَىٰ، مجھے لیلا کے بارے میں خبر دی گئی، ارسلت بشفاعتن، اس نے سفارش بھیجی ہے، شفاعت سفارش کہتے ہیں، ارسلت بشفاعتن الیہ، وہ میری طرف کوئی سفارش کرنے والا بندہ بھیجا ہے، تو فحل نفس لیلا شفیعها، پس کیوں خود لیلا شفیع کیوں نہیں بنتی ہے، خود سفارش کیوں نہیں کرتی ہے، کسی اور کو سفارش کے لیے بھیج دیا۔ ترجمہ یہ ہے۔ اب یہاں پہ شاید مثال حلا میں ہے، حلا حروف تحزیز کہلاتے ہیں، حروف تحزیز جو کسی فعل پر ابارنے کی بارے میں استعمال کرتے ہیں، حروف تحزیز ابارنے کے لیے، تو یہ فعل پر ہی داخل ہوتے ہیں، اسم پر نہیں آتا ہے۔ حروف تحزیز فعل کے ساتھ خاص ہے، لیکن یہاں پہ اسم پر آیا ہے، نفس لیلا، یہ نفس لیلا اسم ہے، حلا اس پر داخل ہو گیا، تو جواب کیا دیتے ہیں؟ یہاں پہ کانا تقدیم میں ہے، اصل میں کیا ہے؟ فحلا کانا نفس لیلا شفیعھا، کانا اکیلا نہیں ہے، کانا اور ضمیر شان دونوں تقدیم میں ہے، نفس لیلا شفیعھا اس کی خبر ہے، جملہ ہے، بات والا جملہ اس ضمیر شان کی تفسیر ہے۔ تو جس طرح یہاں حلا کے بعد کانا تقدیم رکھا، اسی طرح اوپر والے شعر میں بھی کانا تقدیم رکھیں گے، اذا باہلیون، اصل میں کیا ہے؟ اذا کانا باہلیون ہے۔ ہاں بس یہاں تک ایک بات مکمل ہو گیا خود اذا کے بارے میں۔ پھر فرعون میں شاعر نے مشبہ اذا کی بات کی ہے، اذا کے شبیہ والے اسماء کا کیا حکم ہونا چاہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں بتائیں گے۔ آج ٹائم ختم ہو گیا، اس لیے یہیں پہ گزارا کریں گے۔ وصلی اللہ